اور پھر انعام یافتہ بندوں کی تفصیل کو بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان کے ساتھ چلنا صراط مستقیم ہے۔ وہ چلیں تو چلو، وہ رکے تو رکو، وہ بیٹھے تو بیٹھو، اس لیے کہ نبی بھی صراط مستقیم ہے، شہداء بھی صراط مستقیم ہے، صدیقین بھی صراط مستقیم ہے، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے بھی صراط مستقیم ہے۔ ایک بندے تو بے شمار ہے، ہر ایک کا ذکر کرنا ناممکن ہے، چنانچہ آج کی اس مبارک مجلس میں، آج کی اس بابرکت مجلس میں ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کا تذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جنہیں دنیا ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث دکن کے نام نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے۔ سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی خوشخبریاں دی گئی۔ محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی آپ کی خوشخبریاں بھی دی گئی ہے، اور ایسی عظیم المرتبت آپ کی شخصیت ہے جو محدث بھی گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، فقیہ بھی گزرے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ درس و تدریس میں گزارا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین متین کی حفاظت کے لیے گزارا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تصنیف و تالیف میں گزارا ہے، اور خود بھی اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام سے محبت کرتے رہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین اکرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ قرآن مجید کی پہلی ہی سورت مبارکہ میں اس آیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایسی سورت مبارکہ ہے کہ بچے کو زبانی یاد ہے، اور اس کا نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہر نمازی کو حکم دیا گیا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے۔ حاضرین کرام، یہ ایسی متبرک سورت مبارکہ ہے جسے سورت شفا بھی کہا گیا ہے، سورت الدعا بھی کہا گیا ہے، اور سورت الفاتحہ بھی کہا گیا ہے، اور بھی بہت سارے نام اس سورت مبارکہ کے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ حاضرین کرام، اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ راستے کا تعین اور طریقہ چلنے کا یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم
اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ پوچھتے پوچھتے اپنی منزل مقصود پر جا پہنچے، اور دوسرا طریقہ اپنی منزل پر پہنچنے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی منزل سے واقف شخص کے پیچھے چلیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ تو دو طریقے اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے ہوتے ہیں، لیکن پہلے طریقے میں خطرہ ہے، شیطان کے جال میں پھنسنے کا ڈر ہے، کیونکہ ہر انسان مضبوط ارادے کا مالک نہیں ہوتا، اور یہ شک ہے کہ وہ غوطہ کھا جائے، اس کے ایمان کی کمی کی وجہ سے، ایمان کے مضبوطی کی کمی کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہو جائے۔ اسی لیے دوسرے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو لوگ منزل سے واقف ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، ان کی روش کو اختیار کریں گے، تو آپ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، اپنے مقام تک آپ پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ دوسرا راستہ انعام یافتہ بندوں کا ہے، جن کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ کہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اس لیے ہر نمازی کو نماز میں یہ تلقین کی جاتی ہے، اسے یہ دعا یا آیت مبارکہ پڑھائی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے، جن کو تو نے اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، جن کو تو نے اپنی رحمتوں کے سائے اور چادریں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر انعام یافتہ بندوں کی تفصیل کو بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انعام یافتہ بندے نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ ان کے ساتھ چلنا صراط مستقیم ہے، وہ چلیں تو چلو، وہ رکے تو رکو، وہ بیٹھے تو بیٹھو، اس لیے کہ نبی بھی صراط مستقیم ہے، شہداء بھی صراط مستقیم ہے، صدیقین بھی صراط مستقیم ہے، اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے بھی صراط مستقیم ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ کے نیک بندے تو بے شمار ہے، ہر ایک کا ذکر کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ آج کی اس مبارک مجلس میں، آج کی اس بابرکت مجلس میں ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کا تذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جنہیں دنیا ابو الحسنات حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن کے نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی ولادت کی خوشخبریاں دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی کا بچپن ہی میں انتقال ہو چکا تھا، اور جس کی وجہ سے آپ بڑی غمگین رہتی تھی اور ہمیشہ روتے رہا کرتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے ایک مجذوب بندے سے آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم غم نہ کرو، وہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اس کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اور آسمان کی جانب اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو وہ تمہارا بچہ آ رہا ہے۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے جب اس اللہ کے نیک بندے نے مجھ سے کہا کہ آسمان کی جانب جب میں نے نظریں اٹھائی تو میں نے اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھا، اور اس واقعے کے بعد ہی حمل کے آثار ظاہر ہونے لگے، پریگننسی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اور حاضرین کرام، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی آپ کی خوشخبریاں بھی دی گئی ہے، اور ایسی عظیم المرتبت آپ کی شخصیت ہے جو محدث بھی گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، فقیہ بھی گزرے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ درس و تدریس میں گزارا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین متین کی حفاظت کے لیے گزارا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تصنیف و تالیف میں گزارا ہے، اور خود بھی اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت
کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرمایا۔ حاضرین کرام، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے راوی حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ دعا آپ فرمانے لگے کہ اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے پروردگار میرے خلفاء پر رحم فرما، اے مولا میرے خلفاء پر رحم فرما۔ اس دعائیہ کلمات کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء و جانشین کون ہیں؟ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلفاء و جانشین وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور حدیث شریف پر وہ خود عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی ان کی تعلیمات دیں گے، میری سنتوں پر چلنے کی تعلیمات دیں گے۔ تو حاضرین کرام، حضرت سیدی محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ نے اپنی ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت آپ نے فرمائی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی خدمت فرمائی ہے اور آپ نے ایسی ایسی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ اگر لوگ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیں جب بھی آپ کی کسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے، کسی کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بڑے بڑے علماء کی بات تو ایک طرف ہے، عام انسان بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ کی کتابوں کو پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کے دل میں یہ شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باتیں آپ نے اپنے کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ان احادیث مبارکہ پر عمل کروں، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کروں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کروں۔ اور حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کا سب سے عظیم کارنامہ زجاجۃ المصابیح کی تصنیف ہے۔ آپ نے جو حدیث شریف کی کتاب زجاجۃ المصابیح جو عربی میں آپ نے 5 جلدوں میں تحریر فرمائی ہے، جس کی 5 کتابیں آپ نے لکھی ہے، حاضرین کرام آج جب اس کا ترجمہ کیا گیا ہے تو 23 کتابوں میں اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اور حاضرین کرام حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب زجاجۃ المصابیح لکھی ہے یقیناً آپ کا یہ زندگی کا ایسا عظیم کارنامہ ہے، ایسا بلند و بالا کارنامہ ہے کہ حاضرین کرام حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف احناف پر آپ نے یہ احسان فرمایا ہے بلکہ ساری امت مسلمہ پر آپ نے احسان فرمایا ہے۔ اور یہ زجاجۃ المصابیح ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسی آپ نے عظیم تالیف و تصنیف فرمائی ہے کہ جس میں حنفی مسلک کے تمام مسائل کو آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ محدث دکن نے جب اس کتاب کو لکھا تو اس سے پہلے کی کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں حنفی مسلک کے تمام مسائل ایک جمع آپ کو ملیں گے، تمام مسائل کو ایک جگہ لکھا ہوا آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا۔ یہ حضرت محدث دکن کا ساری امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ نے حنفی مسلک کے تمام مسائل کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اور جب آپ نے اس کی ابتدا فرمائی تو حاضرین کرام آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے خیال فرمایا کہ شافعی مسلک کے مسائل تو ایک جگہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، دوسرے مسلکوں کے مسائل بھی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن حنفی مسلک کے مسائل ایک جگہ کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جب آپ نے اس کے لکھنے کا ارادہ فرمایا تو حاضرین کرام وہ ایسا دور تھا کہ اس وقت نہ انٹرنیٹ کی سہولت تھی، نہ اینڈرائیڈ کی سہولت تھی، نہ کسی قسم کی اور سہولتیں ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس یہ معاملہ ہے کہ آج ہم اتنی سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر آپ گوگل پر کسی کتاب کا نام لکھ دیں گے تو وہ فوراً کتاب آپ کے سامنے آ جائے گی، وہ فوراً کتاب آپ کو مل جائے گی۔ لیکن محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی جب سیرت
मुबारका को उठाकर हम देखते हैं तो पता चलता है कि आपने तकरीबन 14 साल तक ज़ुजाजतुल मसाबिह में अहादीस करीमा को जमा फरमाया है। आपकी जिंदगी का ऐसा कारनामा है कि 14 साल तक आपने अहादीस मुबारका को तहरीर फरमाया है, और जब उसकी इब्तिदा का वक्त आता है तो हालात ऐसे पैदा हुए कि आपने सोचा कि मैं इसकी इब्तिदा कैसे करूं, इसके आगाज कैसा करूं, इन अहादीस मुबारका को मैं कैसे जमा करूं और कहां कहां से किताबें मंगाऊं। इसी आप पसोपेश में लगे हुए थे, और आप आराम फरमाने के लिए लेटते हैं तो ख्वाब में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं, और आखाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुहद्दिस दक्कन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैहि को अपने सीने से लगा लिया और इरशाद फरमाया कि बेटा तुम अपने काम का आगाज करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जरूर मदद फरमाएगा। और हजरत मुहद्दिस दक्कन फरमाते हैं कि उस वाक़ये के बाद से अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी इनायतें मुझ पर होती गई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी नवाजिशें मुझ पर होती गई कि वो काम पाए तकमील तक पहुंच गया। उस काम को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो हाज़िरीन कराम, इससे आप अंदाजा फरमाएं कि हजरत मुहद्दिस दक्कन की बारगाह मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कैसा मुकाम है, और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने इस बेटे से कैसी मोहब्बत फरमाया करते हैं, इस नेक शख्सियत से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी मोहब्बत फरमाई है। और हजरत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैहि ने भी उसका पूरा पूरा हक आपने अदा फरमाया है। लेकिन हाज़िरीन कराम, ये हमारी बड़ी नाक़दरी है कि आप अगर तारीख को उठाकर देखें तो उलमा ने अपना हक तो बराबर अदा किया है, लेकिन उम्मत ने उनकी जरूर नाक़दरी फरमाई है। जब हजरत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान ने ज़ुजाजतुल मसाबिह को लिखा तो कई सालों तक वो किताब वैसे ही रखी हुई थी, और उसकी तबात का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था, उसके इशाअत का कोई इंतजाम नहीं हो रहा था। कई सालों तक वो किताब वैसी ही रखी हुई थी। इससे मालूम होता है कि उस वक्त भी लोग उलमा की नाक़दरी करते थे, और आज भी लोग उलमा की नाक़दरी कर रहे हैं। आज भी लोग उलमा की नाक़दरी कर रहे हैं, हालांकि उलमा इकराम का मुकाम व मर्तबा इस कदर बुलंद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि वलक़द कतबना फी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, कि हमने ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया कि हमारे ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। और फिर उलमा की शान खुद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाई है कि मेरी उम्मत के उलमा की मिसाल बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो हाज़िरीन कराम, ये उलमा इकराम का मुकाम व मर्तबा है। ये उलमा इकराम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा शर्फ अता फरमाया है, ऐसा अज़मत और वक़ार वाला मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने उलमा इकराम की कदर करें, उलमा इकराम का अदब व एहतराम करें, और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की कोशिश करें, उनकी सोहबतों को इख्तियार करने की कोशिश करें। और यकीन जाने, जब हम उलमा की सोहबत में जाएंगे तो फिर हमारे पास जिंदगी गुजारने का ढंग भी हमें हासिल होगा, शरीयत मुताहिरा पर अमल करने की तालीमात भी हमें मिलेंगी, और सिरात मुस्तकीम पर चलने का भी हमारे अंदर सलाहियतें और काबिलियतें पैदा होंगी। वरना फिर हमारा हाल ऐसे ही होगा कि जैसे लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, रकात बांध लेते हैं, और उन्हें ये पता नहीं होता कि हालत नमाज में किस मुकाम पर देखना है, किस तरह खड़े होकर नमाज पढ़ना है। आप हजरात ने कई चंद हजरात को देखा होगा, बहुत से अफराद का मुशाहिदा किया होगा कि जब नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है तो लोगों की कैफियतें ये होती है कि जब पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो लोग हाथ बांध लेते हैं, जब दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो लोग अपना चेहरा आसमान की जानिब उठाते हैं और फिर हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। तीसरी तकबीर में भी आसमान की जानिब चेहरा उठाया जाता है और फिर नीचे किया जाता है। चौथी तकबीर में भी वही अमल होता है। तो हाज़िरीन कराम, आपको बतलाता चलो कि ये नमाज जना
جنازہ کا طریقہ نہیں ہے، اس سے نماز جنازہ ہماری ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کا اہتمام یہ ہے کہ جب آپ نے رکعت باندھنی ہے، تکبیر جب کہہ دی جائے تو پھر ہماری نگاہ سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے، سجدے کی جگہ پر ہماری نگاہیں ہونی چاہیے، نہ کہ آپ جب تکبیر کہی جائے تو آسمان کی جانب چہرہ اٹھا رہے ہیں اور پھر نیچے اپنا چہرہ کر رہے ہیں۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات کا آپ کو علم ہوتا ہے تو وہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، اولیاء اکرام کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ الغرض حاضرین اکرام، حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی زندگی حضور پاک علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہے۔ ساری زندگی آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل فرمایا ہے، ایسی آپ حضور سے محبت والہانہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی آپ کوشش فرمایا کرتے۔ چنانچہ آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ امامت کرنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے تو بچھو نے آ کر آپ کو ڈنک مار دیا اور آپ اس درد کی وجہ سے آپ تڑپنے لگے اور درد آپ محسوس کرنے لگے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے الحمدللہ کہا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بچھو کے کاٹنے پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب پیارے آقا نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے اور مصلی پر کھڑے ہوئے تو اس وقت بچھو نے آپ کے پیر پر ڈنک مارا تھا، بچھو نے آپ کے پیر پر ڈسا تھا۔ تو آپ نے محدث دکن نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حضور کی سنت پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اور جب آپ کی عمر بڑھتے بڑھتے 90 سال تک ہو گئی، 90 برس کے آپ ہو گئے، تو حاضرین اکرام حضرت محدث دکن کے عبادات میں کوئی کمی نہیں آئی، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں کوئی کمی نہیں آئی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کوئی کمی واقعی نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح آپ نے اپنی جوانی میں شریعت پر عمل فرمایا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی آپ اسی طرح شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل کرتے رہے۔ اور جب آپ کے ہاتھ پیر میں چلنے کی طاقت نہ رہی، جسم پر کمزوری آنے لگی، تو 2 لوگوں کا سہارا لے کر آپ مسجد کو تشریف لایا کرتے اور 90 سال کی عمر میں بھی با جماعت نماز آپ ادا فرمایا کرتے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام فرمایا کرتے۔ جب گھر سے آتے تو 2 لوگوں کا سپورٹ لے کر آپ مسجد کو تشریف لایا کرتے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کے سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔ 90 برس کی عمر میں بھی آپ کھڑے ہو کر با جماعت نماز ادا فرمایا کرتے۔ اور حضور پاک علیہ السلام سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ جب آپ سفر حج پر تشریف لے گئے تو آپ کی سیرت مبارکہ میں ملتا ہے کہ غار ثور میں جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنا قمیض اتار دیا، اپنا کرتا اتار دیا اور غار ثور سے اپنے جسم کو مس کرنے لگے، غار ثور سے اپنے جسم کو لگانے لگے اور یہ عرض کرنے لگے کہ مولا یہ مقام ایسا متبرک مقام ہے کہ یہاں پر حضور پاک علیہ السلام تشریف لایا کرتے، حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری اس مقام پر ہوئی اور میں اس نیت سے اس مقام سے اپنے جسم کو مس کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ والہانہ محبت میں آپ نے غار ثور سے اپنے جسم کو آپ نے مس فرمایا ہے۔ اور جب آپ سفر حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے قیام کے موقع پر آپ نے کثرت کے ساتھ زمزم کے پانی کا استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے لیے اور آپ کی والدہ محترمہ
کے لیے اس زمزم کے پانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس میں کھانے کا بھی، بھوک مٹانے کی بھی طاقت موجود ہے اور پیاس مٹانے کی بھی طاقت موجود ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ کثرت کے ساتھ زمزم کے پانی کو آپ نوش فرمایا کرتے، زمزم کا پانی آپ پیا کرتے۔ حاضرین کرام، حضرت محدث صدق علیہ رحمت و رضوان کے سیرت مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ کو یہی ملے گا کہ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی فرمائی ہے، اور نہ صرف آپ نے شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل فرمایا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنا دیا۔ خود آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت سید رحمت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ جب آپ عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو آپ نے ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، ایسے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے تھے جس کے پیجامے کا کچھ حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ جب حضرت محدث دکن کی نگاہ اس پر پڑی اور کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سید رحمت اللہ شاہ صاحب علیہ رحمت و رضوان نے وہ کپڑے نکال کر پھر دوبارہ آپ نے زیب تن فرمائے تو بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ جو کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب ولی کی نگاہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا کہ وہ کپڑے خود بخود ٹخنوں سے اونچے ہو گئے، حالانکہ آپ نے وہ نئے کپڑے سلوائے تھے اور اس کے بعد نہ درزی کے پاس آپ کو چھوٹے کرانے کے لیے گئے، نہ کسی کو آپ نے کپڑے چھوٹے کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ اللہ کے ولی کی ایک نگاہ کا کرم ہے۔ جب آپ اس طرح شریعت مطہرہ پر کامل طور پر آپ نے عمل فرمایا تو اپنے اہل و عیال کو بھی اسی قدر آپ نے شریعت کا کامل طور پر عمل کرنے کی تربیت آپ نے فرمائی ہے۔ اور اگر آپ کے حضرت محدث دکن کے آپ شہزادوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، چاہے وہ حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہو یا رحمت اللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ ہو، آپ ان کی زندگیوں میں یہی پائیں گے کہ انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی حضور پاک علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر کامل طور پر عمل فرمایا ہے۔ اور حضرت محدث دکن کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر آپ کی مقبولیت ہے کہ جب آپ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا، اور آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ ہمارے حیدرآباد دکن کے جو 7ویں نظام میر عثمان علی خان گزرے ہیں، ان کی بہو کا کچھ آپریشن تھا اور 2-4 دن آپریشن سے 2-4 دن پہلے وہ حضرت محدث دکن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے دعا کروانے لگے۔ تو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور طویل عمر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے، اور اس آپریشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، صحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رکھے۔ تو حضرت میر عثمان علی خان رحمت اللہ علیہ جو 7ویں نظام ہیں، ان کی بہو فرماتی ہے کہ 2 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھتی ہوں کہ خود محدث دکن تشریف فرما ہے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے میرا آپریشن آپ فرما رہے ہیں، میرا آپریشن آپ کر رہے ہیں، اور جو بیماری میرے جسم میں موجود تھی آپ نے اس بیماری کو جڑ سے میرے جسم سے نکال کر پھینک دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے ہونے کے بعد دوسرے دن جب آپ عثمانیہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے لیے جاتی ہیں تو آپ نے اپنے ڈاکٹروں سے کہا کہ اب آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، اب آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ آپریشن بڑا آپ کے لیے اہمیت کا حامل ہے، یہ آپریشن آپ کے لیے کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن آپ کی میر عثمان علی خان رحمت اللہ علیہ کی بہو فرماتی ہے کہ اب آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایکس رے نکالے جائیں، اور جب ایکس رے نکالے گئے ان کے کہنے پر ایکس رے لیے گئے، اور جب اس کا رزلٹ آیا تو ڈاکٹر خود حیرت زدہ تھے کہ جو بیماری آپ کے جسم میں موجود تھی اب اس کی کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آتی، اس بیماری کا کوئی حصہ بھی آپ کے جسم کے اندر نظر نہیں آتا۔ تو حاضرین کرام، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب بندے اللہ کی بارگاہ میں
میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے سے خالی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور بے مرادوں کو مرادیں مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کے وسیلے سے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت محدث صدق علیہ رحمت و رضوان کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے۔ جب آپ نے اس خاتون کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے صحت والی زندگی عطا فرما دی، طویل عمر والی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کو عطا فرمائی ہے۔ تو حاضرین کرام، حضرت محدث صدق علیہ رحمت و رضوان نے ساری زندگی علوم قرآن کی آپ نے خدمت فرمائی ہے، آپ نے احادیث مبارکہ کی خدمت فرمائی ہے اور خود بھی حضور کی سنتوں پر آپ عمل پیرا رہے اور دنیا والوں کو بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو لوگوں تک آپ نے پہنچایا اور جب بھی کوئی آپ کے پاس مرید ہونے کے لیے آتا تو آپ اسے نصیحتیں فرماتے اور ان نصیحتوں میں ایک وظیفہ یہ بھی ہوتا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر روزانہ جب کوئی مرید نیا داخل ہوتا تو یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 2000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اور جب احادیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی زبان سے اپنے رب کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے، ایک مرتبہ جب بندے کی زبان سے اللہ نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جیسے ہی خدا کی رحمت والی نظر اس بندے پر پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی اس نظر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس سے سارے گناہ جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی اسے پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ ہم صبح شام جب اللہ کہتے رہیں گے، اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں میں بھی خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اور احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا ذکر فرما دیں کہ جس سے میں اللہ کے بہت قریب ہو جاؤں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کہا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو حاضرین کرام یہ ذکر ایسا متبرک ذکر ہے کہ جب بندہ یہ ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہی تک نہیں، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندے کو اسی شان کے لائق یاد فرماتے ہیں۔ اگر بندہ مجمع میں خدا کو پکارتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یاد فرماتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہی اصول ہمیں بتلا دیا گیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو میں لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو پیدا کر دوں گا۔ تو حضرت محدث صدق علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ساری زندگی خدا کو یاد کیا، اس کے رسول کو یاد کیا، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے لگے۔ تو آج اس کا مقام، آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں ان کے محبت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اور یہی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل
کیے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت کو بسا دیتا ہے۔ تو حضرت محدث دکن نے خدا کو یاد کیا تو اللہ نے ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دی، انہوں نے اس کے حبیب کا ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں جگہ دیا۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ذکر کرنے والے ہو جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں، اس کے حبیب کا ذکر خیر کرنے والے ہو جائیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے گا، ہماری نسلوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا۔ اور حاضرین کرام، آج کے وقت کی سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں یہ اہتمام کریں کہ اپنے بچوں کے سامنے بزرگان دین کے واقعات کو سنانے والے ہو جائیں، بزرگان دین کے واقعات بچوں کے سامنے سنائے جائیں، ورنہ حاضرین کرام ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر سے مسلمان ہونے کا احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ آج بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے، آپ حضرات خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج برائیاں بڑھتے بڑھتے چلی جا رہی ہے، فتنے فساد ہوتے چلے جا رہے ہیں، بات بات پر لڑائی جھگڑے ہوتے جا رہے ہیں اور قتل و غارت گیری تک بات پہنچ جا رہی ہے۔ تو یہ نتیجہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، بزرگان دین کی زندگیوں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کریں گے، اپنے بچوں کے سامنے بزرگان دین کے واقعات بیان کریں گے تو بچوں کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا، دین پر مر مٹنے کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوگی اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی جستجو ان کے اندر پیدا ہوگی۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ صرف سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے بلکہ دوسروں تک پیارے آقا کی سنتوں کو پہنچانے والا بنائے اور ساری زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔